سابق رکن پارلیمان اور اردو ہفتہ روزہ نئی دنیا کے ایڈیٹر شاہد صدیقی نے کہا کہ ثقافتی جدوجہد اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ دل سے کی جائے۔ انہوں نے بنگلور کے ایک نجی ہوٹل میں آئی وٹنس انڈیا فرام نہرو ٹو نریندر مودی نامی اپنی کتاب کے اجرا کے موقع پر خطاب کیا۔ یہ کتاب روپا پبلیکیشن کی جانب سے شائع کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقسیم ہند کے بعد یہاں رہ جانے والے مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا ضروری تھا تاکہ وہ کسی بھی حال میں اپنے آپ کو دوسرے درجے کا شہری نہ سمجھیں۔ میں صرف رپورٹنگ کرنے کے لیے صحافی نہیں بنا بلکہ میرا مقصد کمیونٹی میں اصلاح پیدا کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنے ہفتہ روزہ نئی دنیا کو اپنی فکر کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ شاہد صدیقی نے انکشاف کیا کہ سابق مرکزی وزیر ارون نہرو نے 1983 میں کشمیر میں کانگریس حکومت قائم کرنے کے لیے ان کے اخبار کا سہارا لینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ بڑے بڑے قومی اخبارات کے ایڈیٹر ارون نہرو کے سامنے جھک جاتے تھے، لیکن میں نے انکار کیا تھا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ 1986 میں انہیں ٹاڈا قانون کے تحت جیل بھیج دیا گیا اور وہ اس قانون کے تحت گرفتار ہونے والے بھارت کے پہلے صحافی تھے۔ راجیو گاندھی کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات رہے اور وہ ان کے ساتھ دولت مشترکہ کانفرنس میں شریک بھی ہوئے تھے، لیکن 1987 میں ہاشم پورہ اور میرٹھ سمیت کئی مقامات پر فرقہ وارانہ فسادات کے دوران سب سے پہلے میں ہی موقع پر پہنچا اور حقائق جمع کیے۔ یہ حقائق میں نے کلدیپ نیر اور ایم جے اکبر کے ساتھ بانٹے اور انہوں نے مختلف اخبارات میں مضامین لکھے، اس کے باوجود مجھے ہی گرفتار کیا گیا تھا۔ شاہد صدیقی نے مزید بتایا کہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوششیں آج نئی بات نہیں ہیں، ماضی میں بھی اس طرح کی کوششیں ہو چکی ہیں، لیکن اسی وقت میڈیا کے پاس ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت تھی۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ سیکولر سیاسی جماعتوں کو صرف دو قسم کے مسلمان پسند آتے ہیں، ایک وہ جو پان کھانے کے لیے منہ کھولیں اور دوسرے وہ جو پان تھوکنے کے لیے منہ کھولیں۔ اس کے علاوہ سنجیدہ بات کرنے والے اور دانشمندی کی بات کرنے والے مسلمان سیکولر جماعتوں کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اسی لیے ایسے لوگوں کو ہی اقتدار میں بٹھایا جاتا ہے۔ شاہد صدیقی نے مزید کہا کہ 1947 کے بعد مسلمانوں کی پسماندگی کے لیے صرف نریندر مودی، بی جے پی یا آر ایس ایس ذمہ دار نہیں بلکہ کانگریس سمیت تمام جماعتیں ذمہ دار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کمیونٹی اور اس کے نام نہاد رہنما بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ دوسروں پر الزام دینا بے فائدہ ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ مسلمانوں کو معیاری تعلیم حاصل کر کے ہر شعبے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں اقلیتی اکثریتوں سے زیادہ سرگرم رہے ہیں۔ تقسیم کے وقت مسلمان اشرفیہ کی بڑی تعداد پاکستان منتقل ہوئی، جس کا شدید اثر شمالی ہند پر پڑا جبکہ جنوبی ہند نسبتاً محفوظ رہا۔ شاہد صدیقی نے مزید کہا کہ اپنی صحافی اور سیاسی زندگی میں وزیر اعظم کے ساتھ جو تعلقات رہے اور جو کچھ سمجھا اسے انہوں نے اپنی کتاب آئی وٹنس میں لکھا ہے۔ نوجوان نسل کو تاریخ کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے یہ کتاب اہم معلومات فراہم کرتی ہے۔ بزرگوں کو چاہیے کہ وہ کتاب پڑھ کر نوجوانوں تک تاریخ کو منتقل کریں۔ کتاب کا رسم اجرا سابق اسپیکر آر رمیش نے کیا۔ تقریب کی صدارت سابق وزیر آر روشن بیگ نے کی۔ کتاب پر سینئر صحافی آکار پٹیل اور سگت سرینیواس راجو نے گفتگو کی، جبکہ اے آئی سی سی کے سیکریٹری منصور علی خان اس موقع پر موجود تھے۔ آر رومان بیگ نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، بنگلورو۔ Now, ladies and gentlemen, one of the revolutionary moments in this Gen Z era, I would say, in the year of 2025, we are so fortunate to witness Rupa Publication presents that Shahid Siddiqui sir's The Eyewitness, the journey of India from Nehru to Narendra Modi ji. It's for us. It's such a... مجھے ایک پرمیشن دے، بہت دیر ہو گئی انگریزی سنتے سنتے، مجھے اتنی عادت نہیں تھی انگریزی سننے کی، اور کنڑ میں بول نہیں سکتا اور نہ کنڑ میں بولتا، مجھے ہندوستانی میں بولنے دیجیے تو اس میں ذرا زیادہ مزہ آتا ہے بولنے میں، معاف کریں مجھے انگریزی والے، میں تھوڑی اپنی ہندوستانی بھی بیچ میں ملانا چاہوں گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک ریزن وہ تھا، دوسرا ریزن جو میرے راجنیتی میں آنے کا تھا کہ شری ارون نہرو نے مجھے، ان سے میرا ٹکراؤ ہوا، میرے اخبار کو استعمال کرنا چاہتے تھے کشمیر میں، موسٹ پاورفل تھے، سنجے گاندھی کی ڈیتھ کے بعد موسٹ پاورفل اگر اس ملک میں کوئی تھا
इंदिरा जी के बाद तो वो अरुण नेहरू थे। अरुण नेहरू के सामने बड़े बड़े कांग्रेसी, जो पुराने कांग्रेसी होंगे वो जानते होंगे, वो कांपते थे, उसके सामने बैठ नहीं सकते थे। उनकी आगे कुर्सियां नहीं लगती थी, मिनिस्टर जाके हाथ बांध के खड़े होते थे, सिर्फ एक कुर्सी होती थी जिस पे अरुण नेहरू बैठते थे। उस वक्त तो जनरल सेक्रेटरी थी, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। अरुण नेहरू वांटेड टू यूज मी, आई रिफ्यूज्ड, आई एंगर्ड हिम। उन्हें आदत नहीं थी, माफ करें नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन देश के जो बड़े टॉप एडिटर्स हैं, टॉप न्यूज़पेपर्स हैं, ओन्ड बाय द बैरन्स, वो उनके सामने जाके सजदा करते थे। जब उनको घुटनों पे टेकने कहा जाता था, सजदा करते थे, कांपते थे। So I was asked to use my paper in Kashmir to bring down Farooq Abdullah government in 1983, and I thought this was an anti-national act, because people of Kashmir had faith in Indian democracy. For the first time they voted strongly, they voted openly, and Farooq Abdullah, the joint hands with Mir Wais, was able to win the election and able to defeat Congress and defeat Indira Gandhi, because that was a very prestigious election for Mrs. Indira Gandhi. If people remember of those times, they will remember it was a very prestigious election, and Arun Nehru was given the responsibility to bring Kashmir to the family. But I refused, and I exposed his game. Then he played his game in Punjab. Although I am not saying that he was the only person responsible. The emergence of Bhindranwala, the emergence of the games which were played, Frank Steele Monster was created, और वो Frank Steele Monster अपने creator को खाने आता है. That was done in India, unfortunately, in those times, and I challenged Arun Nehru at that time. And Arun Nehru didn't know what else to do. He thought, इस आदमी को जेल में डाल दो, जेल में सड़ेगा, ठीक हो जाएगा. तो मुझे टाडा was just introduced in 1986, as if it was introduced only to put me behind bars, and I was the first journalist to be put behind bars under Tada in 1986. मुझे जेल में डाल दिया, तो मैंने जेल में बैठ के सोचा कि यार मुझे बाहर निकल के लड़ना है. So only paper will not help. I'll have to get into politics. I'll have to get into active public life to fight these characters, because for me, even bringing up Nayi Duniya, the idea was that I wanted, and one reason I brought it out in Urdu was that I wanted to reach out to Indian Muslims, because I thought, and honestly कुछ लोग नाराज होंगे मेरी इस बात से, हिंदुस्तानी मुसलमानों का पार्टीशन के बाद हिंदुस्तानी मुसलमान अपने को पूरी तरह से अलाइन नहीं कर पा रहे थे हिंदुस्तान के साथ, and they were not entering the Indian mainstream, and I wanted Indian Muslims to enter the mainstream, to forget Pakistan, forget two-nation theory, forget Jinnah, and realize that they have to live in India, they have to die in India. India is their country, and they have a future in India. I wanted to give them a feeling. There was a feeling in 50s and 60s that Muslims have no future in India, and I want to tell them, no, you have a great future. The only thing is you have to unite, you have to fight, you have to stand up, you have to be better than everyone else. That is the way you will be able to rise. And that's why I did not go for English journalism. I did not go in any other area. I brought out Nayi Duniya with the idea of bringing democracy to the Muslim masses, and in a language, जिस जुबान में जो आपकी जुबान होती है ना, अंग्रेजी आपके दिमाग को छूती है, और जब आपकी मातृभाषा में बात होती है तो दिल में जाती है. चेंज दिल से आता है, चेंज दिमाग से नहीं आता. तमिलनाडु का नमस्कार. आदाब. मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लगता है कुछ नजर लग गई. और हमारी राजलक्ष्मी मैडम से बोलूंगा कि नजर उतारे. बहरहाल मेरे अजीज दोस्त जनाब शाहिद सिद्दीकी, मैं उनका एडमायरर इनसे मिलने से पहले हूँ. I was his admirer before I met him. Mr. Farooq Abdullah introduced me to him. Farooq Abdullah sahab told me when I was in Delhi. मैंने जब उनको फोन किया कि तो उन्होंने कहा शाम में आ जाओ चाय पीते हैं, वो शाहिद सिद्दीकी नई दुनिया को बुलाएंगे. मैं समझा शाहिद सिद्दीकी मीन्स के दाढ़ी वाला, लंबा शेरवानी है. अब वहाँ देखता हूँ बड़ा रंगीन मिजाज का, बड़ा स्टाइल शाहिद सिद्दीकी, बड़ा सिगरेट पीते हैं. उस दिन से हमारी दोस्ती हो. अब दूसरे दिन हमने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देंगे. अरे देखो मैं वो चीफ मिनिस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता नहीं हूँ,
ठीक है आप बोलते थे तो आ जाता। फिर वहाँ आए जिस टाइम से टिपिकल उर्दू जर्नलिस्ट की तरह वो माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द सेकंड लैंग्वेज बैक for the official language second of the different states now. He just raised questions on national issues, which Ramakrishna Hegde was also impressed. I was also impressed. Like a Urdu journalist had nationalistic views. But before meeting him, why I was impressed with him was he used to fight fundamentalists among Muslims also. When Shahi Imam in this country said he in reply to Shiv Sena, we must form Adam Sena. When Shahi Imam said, नहीं, Adam Sena बनाएंगे, तो शायद से देखिए said nothing doing. और अखबार में इन्होंने खूब लिखा कि आगे शाही इमाम. तो उस वक्त मिला नहीं था शाही सियासी देखने. मैं उस वक्त से एडमायर हुआ. Here is a journalist who is fighting the fundamental elements among our community also. तो मैं वहाँ से हमारी दोस्ती भी सफ़र चलता रहा. किस्सा मुख्तसर एक बड़ी अच्छी किताब इंडिया फंक्शन में मैं बुक रिलीज फंक्शन में दिल्ली में भी गया था. मेरे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रिलीज दी गई को शशि थरूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज देयर एंड सलमान खुर्शीद फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर, संजय सिंह member of parliament from our party, Ravi Shankar Prasad, former union minister from the BJP party. They were all there, and it was like this gathering. It was also a gathering of the cross sections of the society. मैं भी ये gathering में चाहता था कि पढ़े लिखे लोग आए, socially aware हों, जिससे सियासी शऊर है, ऐसे ही लोग आए politically awareness के लिए, और एक cross section सब communities के लोग हों, जिसमें doctors भी हों, engineers भी हों, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के. आई एम हैप्पी कि मेरे फोन कॉल पे रिस्पॉन्ड करते हुए आप इतनी तादाद में आए हैं. मैं आपका शुक्रगुजार. मुझे मत करें के लिए